السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے دوسرے چینل پہ نیو ناول سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے کوئی اچھا ناول مل نہیں رہا، تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کون سا ناول پڑھوں۔ تو آپ لوگ کمنٹ ضرور کیا کریں اور مجھے بتایا کریں اچھے ناول جو آپ کو پسند ہوں، تو پھر میں اپنی دوسرے چینل پہ وہی ناول سٹارٹ کروں گی، اور دوسرے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ صوفے پر چپکی بیٹھی سامنے اب دیوار میں نصب LED آن کیے لاشعوری طور پر غائب دماغی سے بیٹھی تھی۔ جب پرفیوم کی سافٹ مہک سے مہکتا لاؤنج اس کی موجودگی کا پتہ دے رہا تھا، وہ نظریں نہیں اٹھا پائی تھی۔ بینڈیج چینج کرو میری، وہ ریموٹ چھینتے LD پر چلتا ریپیٹ مارننگ شو بند کرتے تیز لہجے میں بولا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا فرسٹ ایڈ باکس روم سے لاتے وہ باہمت ہوئی تھی، ورنہ اس سے خوف آ رہا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے گیلی ہوئی پٹی کھولتے وہ لب بھیجے اس کی تکلیف خود میں اترتے محسوس کر رہی تھی۔ جہاں سے اس کے بال غائب تھے وہ واضح زخم نظر آ رہا تھا۔ کاٹن سے صاف کرتے وہ وائنڈ کریم انگلی پر لگاتے نرمی سے لگا رہی تھی کہ اس کا چھونا بھی تکلیف دہ نہ ہو۔ بینڈیج کرتے وہ پٹی کی گرہ لگانے آگے آتے جھکی سی تھی جب اس کی نظریں اسے مسلسل پریشان کر رہی تھیں۔ کہاں سارے فرائض میں بتاؤں، سی آف کرو مجھے۔ وہ بے بس سی ہوگی جو اس کا ہاتھ تھامے تھا۔ زبردستی ہے کوئی؟ پل پل بدلتے رویوں پر وہ ہاتھ چھڑانے کی سعی میں دانت پیستے بولی تھی۔ مجھے فضول باتیں ہرگز پسند نہیں۔ کیا کچھ سیکھ کے نہیں آئے تم؟ نالائق بیوی، کیسے سی آف کرتے ہیں؟ گاڑی کے پاس کھڑے یہ آج کے دن کا دوسرا طنز لگا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ اس کی فضول فرمائش سنتے تپ اٹھی تھی جب اس کے لب اپنے ماتھے پر محسوس ہوئے تھے۔ کرو اب، اور کہو اللہ کے حفظ و امان میں۔ ہرگز نہیں، آنکھیں سامنے گاڑے وہ ڈٹائی سے بولی تھی۔ کرو ورنہ۔ اس کے ہونٹ انگوٹھے سے مسلے تھے۔ وہ ناچار قدموں سے اونچے ہوتے اس کے ماتھے کو دیکھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ شخص آخر کیا تھا؟ کمر پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے وہ لرزتے لب اس کی کشادہ پیشانی پر رکھتے فوری سے پرے ہوتی کہ اس کا مضبوط کمر کے گرد کھینچتا حصار اسے بے بس کر گیا تھا۔ ٹیک کیئر۔ جبکہ وہ میچھی آنکھ سے اس کا مزید سامنا نہ کرتے تیزی سے پیر پٹکتے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ چلے سر۔ گاڑی باہر نکالتے پرسنل گارڈ فرنٹ سیٹ پر آیا تھا۔ ریحا کہاں ہو یار؟ وہ کبرڈ میں منہ دیے کب سے اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ ریحا آہان شاید بلا رہا ہے تمہیں بیٹا۔ وہ جو کچن میں تھی اس کی آواز نہیں سن پائی تھی۔ اب کیا گم ہو گیا ہے مجھ سے؟ چلو ریحا تیار ہو جاؤ گھنٹہ لیکچر لینے کو۔ وہ برنر آف کیے خود سے بڑبڑاتے کچن سے نکلی تھی۔ ریحا، وہ جو اپنے روم سے نکل رہی تھی، اس کے ذرا سے وا دروازے سے آواز سنی تھی۔ کھلے بالوں میں پیر پھیرتے نچلا لب ہونٹوں تلے دبائے اس کے روم کی نوک پر ہاتھ رکھے گہرا سانس بھرے کھولا تھا۔ وہ شاور لیے سیاہ ڈریس پینٹ میں کبرڈ میں منہ دیے شرٹ کے بغیر کھڑا تھا۔ کچھ کام تھا آپ کو؟ مجھے بتا دیں، ریحا بھابی شاید کافی بیزی ہیں۔ آواز سے سرحد سے پلٹتے اس لڑکی کو بغیر نوکیے اپنے روم کے دروازے سے آدھا اندر ایستہ وہ دیکھ ناگوار بل آئے تھے۔ اپس سوری، جو اب سامنے اس کو دیکھتے پشت کرتے شرمندہ ہو رہی تھی۔ جی کہیں، اب کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ جو نان سٹاپ بولتے اندر آئی تھی آگے کا منظر دیکھے چپ ہوئی تھی۔ دنین آپ؟ وہ حیرت لیے بولی، جبکہ آہان ایک شرٹ تھامے کھڑا تھا اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ جو اندر آ گئی تھی۔ وہ یہ آپ کو کب سے بلا رہے تھے، مجھے لگا آپ بیزی تو وہ فوری سے جواز دیتے بولی تھی۔ پہلی بات میں ریحا کو بلا رہا تھا، دوسری بات آپ اگر میرے روم میں آ بھی گئی تو بغیر نوکیے ایسے ہی اندر آ گئیں۔ مینرز نہیں ہیں آپ میں؟ کیا کسی کے روم میں بھی منہ اٹھا کے جائیں گی آپ؟ وہ جلدی سے ہاتھ میں پکڑی شرٹ پہنتے ہی لہجے کی ناگواری کسی طور پر کم نہیں کر پایا تھا۔ ریحا نے اب خاموش رہنے کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ مجھے واقعی احساس نہیں ہوا، جلدی میں سوری، وہ فوری سے بولی تھی۔ دنین شرمندہ سی لک دیتے چلی گئی تھی۔ کیا تھا یہ؟ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دنین آخر تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ بال انگلی میں لپیٹتے سوچتی ہوئی قدم بڑھ رہی تھی۔
اسے جلدی میں نہیں اندازہ ہوا ہوگا، اہان آرام سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ دروازہ بند کیے اس تک قبر تک کا فاصلہ طے کرتے آئی تھی۔ عجیب حرکت تھی یہ، اسے پتہ ہونا چاہیے اس روم میں بے درک تمہارے علاوہ ایسے کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ وہ پہنی شرٹ کے بٹن کھولتے اس کو اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا حرکت کر رہے ہیں یہ؟ وہ اس کو شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ فوری سے آنکھیں بند کیے سٹ پٹائی تھی۔ کیسی حرکت؟ وہ اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ ہان میں کام کر رہی تھی، یہ فضول ٹائم ویسٹ کرنے کو مجھے بلایا ہے؟ اپنے سر سے سرکتا دوپٹہ دیکھتے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ تو میں بھی اہم کام ہی کر رہا ہوں۔ ایسے رہا کرو میرے سامنے۔ اس کے بال جوڑے کی زد سے آزاد کر چکا تھا جو کسی ابشار کی طرح اس کے کمر پر بکھر گئے تھے۔ اف، یہ شرمانا، مجھے تم پر شدید غصہ تھا۔ کیا یار، سارا موڈ چینج کر دیتی ہو۔ اس کے دوسرے گال پر لب رکھتے وہ اسے مزید سٹمٹا گیا تھا۔ باز آ جائے ہان، یہ حرکتیں کرتے اب بالکل لیٹ نہیں ہوتے، ویسے صبح صبح ہی میری نیند کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ریحا نے گرفت سے نکلتے بال باندھنے چاہے تھے۔ اوکے ہان کی جان، ویسے یہ کبرڈ کی صفائی کیسی لگی تھی کہ مجھے میرے کپڑے ہی نہیں مل رہے؟ وہ اسے حصار میں لیے کبرڈ تک لایا تھا۔ کون سی نہیں مل رہی؟ وہ اس کو اپنی پشت پر محسوس کرتے کسمساتے بولی تھی۔ جو اس کون سی نہیں مل رہی؟ وہ اس کو اپنی پشت پر محسوس کرتے کسمساتے بولی تھی جو اس کے ہاتھ باندھتے بالوں سے ہٹا چکا تھا گرے شرٹ۔ اس کے کندھے سے بال ہٹاتے اپنے لب رکھے تھے۔ اچھا پیچھے تو ہونا ڈھونڈوں؟ وہ لرزتے وجود سے اس کی شیپ کی چبھن محسوس کرتے بولی تھی۔ نہیں، ایسے ہی ڈھونڈو۔ وہ لب دبائے اس کی یہاں پر بند ہوتی بولتی پر کندھے پر ٹھوڑی لگاتے بالوں سے آتی شیمپو کی مہک سے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کی سانسیں اپنے کندھے اور کان پر محسوس کیے وہ تیزی سے ہینگر الٹا پلٹا کر دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ 3-4 ہینگر پیچھے کرتے نکالتی دکھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ 3-4 ہینگر پیچھے کرتے نکالتے دکھائی تھی۔ مجھے تو نہیں نظر آئی تھی، کتنی بار چیک کی پر سارے کلرز میں یہ نظر ہی نہیں آئی۔ وہ ہینگ شرٹ تھامتے بولا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو کلر بلائنڈنس ہو گئی ہے۔ اس کے گرفت نہ دیکھتے وہ پیچھے ہوئے جب وہ اس کی کلائی پھر سے تھام چکا تھا۔ جب تک میں تیار نہیں ہو جاتا پاس رہو، وقفے سے ضرورت پڑتی رہتی ہے تمہاری، جیسے کہ ابھی میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری ناک کھا جاؤں۔ اس کے سمجھنے سے پہلے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ آہ ماما، ریحا کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ وہ اس کی ناک پر جھکتے شدت سے چومتے اپنے دانت تلے دبا چکا تھا۔ یخ، بہت گندے اور برے ہیں آپ، میری ناک کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اس کے شرٹ لیس سینے پر پنچ مارتی وہ کراہ اٹھی تھی۔ جلتے ہیں میری ناک سے، ان قریب اپنی ناک جیسی موٹی اور گندی کر دیں گے۔ اندازہ ہے آپ کو کتنی درد ہوتی ہے ابھی مجھے؟ وہ سرخ ناک کو مسلتے غصے سے گھرتے بولتی جا رہی تھی۔ ناؤ فیل بیٹر بیبی؟ وہ پھر سے حصار میں لیے اس پر نرمی سے لب رکھ چکا تھا۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ آج کچھ کام کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی کیونکہ پرسوں سے پیپر سٹارٹ تھے۔ وہ آئرن سٹینڈ کے قریب کھڑی اپنے کچھ کپڑے اور ہان کی شرٹس پریس کر رہی تھی۔ اس کے کام کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی اب۔ ریحا، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ میری وہی لاپرواہ بیٹی ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ لاپرواہ ریحا کو سگڑ بچی بنتے دیکھ وہ کپڑے پریس کرتے اپنی ماں کی باتیں یاد کرتے مسکرا رہی تھی۔ واقعی کافی حد تک خود کو ذمہ دار نبھانے والی بنا چکی تھی۔ میرے کپڑے پریس؟ باقی لفظ دوپٹہ لپیٹے کھڑے نفس کو دیکھ کر منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اسے آئرن سٹینڈ کے پاس دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا وہ کون ہے۔ کیسی ہو؟ وہ دیوار سے ٹیک لگائے جھجکتے کھڑا ہوا تھا۔ اچھی ہوں۔ مصروف سی ہی اسے دیکھ کر وہ مکس مروت میں بولی تھی۔ میری دوست کہاں کھو گئی؟ آئی مس ہر۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ریحا نے اس کی آنکھیں نم دیکھی تھیں۔ میں تو وہیں ہوں، تم کہیں کھو گئے تھے۔ تم ایسے نہیں تھی۔ کیسی محبت ہے اذہان، تم اچھا برا بھول کر اس لڑکی کے لیے بھی مصیبت بن گئے۔ اذہان نے شرمندگی سے نظریں مزید جھکائی تھیں۔ مطلب وہ سب جانتی تھی۔ بھائی سے بولو مجھ سے بے رخی نہیں اپنائے، تمہاری بات نہیں ٹالیں گے، مجھے بے سکونی ہے۔ وہ نظریں جھکائے ہی بولا تھا۔ اللہ نے نماز کے بعد سکون اور معافی کی دعا مانگو، اور رہی بات اذہان کی تو وہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے۔ وہ شرٹ پریس کرنی ہے
تمہید باندھتے اس کے ہاتھ سے شرٹ لی تھی۔ اس شرٹ کے ساتھ ناراضگی بھی ختم کر لو پھر، وہ امید کے تحت بولا تھا۔ میرا تم سے ناراض رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ بس بے یقین سی تھی میں، ذہان جیسا بھی تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ اس کی جانب ایک نظر دیکھتے بولی تھی، آئی ایم گلٹی، بھائی نے میرا راز رکھا، میں ان کا مشکور ہوں، پر وہ مجھ سے شدید ناراض ہیں۔ مجھ سے میری پڑھائی کے متعلق بھی کوئی سوال نہیں کرتے۔ اب تو میں آفس بھی جاتا ہوں۔ وہ اسے شرٹ پریس کرتے دیکھ افسردہ سے بولا تھا، یہ تمہاری بھول ہے، وہ آہان سکندر ہے، یو نو ویری ویل، ایک نمبر کے ضدی انسان ہے، اتنی جلدی مانتے نہیں ہیں، پر تمہارے معاملے میں کانشیس بھی ہیں۔ یو ڈونٹ وری، تم سے زیادہ تم پر خبر رکھے ہیں۔ وہ اسے اس کے نیچر سے آگاہ کرتے بولی تھی، کچھ زیادہ نہیں جانتی میرے بھائی کو رے بھابی؟ وہ گہری مسکراہٹ لیے بولا تھا، اسٹوپڈ ہو تم ایک نمبر کے، ابھی کچھ دیر پہلے لڑکیوں کی طرح رو رہے تھے۔ بات بدل دے، اس نے کنی کترائی تھی، تم بلش کر رہی ہو، حیرت ہے مجھے، بلکہ آہان بھائی کی قسمت پر رشک آ رہا ہے تمہاری کوالٹیز کو دیکھ کر۔ وہ کہکہ لگاتے بولا تھا، یہ شرٹ پکڑو اور رفو چکر ہو، آئندہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا۔ وہ سوئچ نکالتے بولی تھی، ہاں مجھے بھی نظر لگوانے کا بالکل شوق نہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا، نظر چھوڑو، تم میرے شوہر سے جوتے کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کرنا، سمجھے؟ واہ، آج تو دیور بھابی میں بہت باتیں چل رہی ہیں۔ کچھ خاص نہیں دنین، آپ کے شوہر کو بس اپنے شوہر سے بچنے کی ٹپس دے رہی تھی۔ وہ اسٹینڈ کے پاس پڑی چیئر سے سارے پریس کپڑے اٹھاتے چلی گئی تھی، میرے سامنے تو ہر وقت سڑی شکل لیے گھومتے ہو، ریحا بھابی نے کون سے لطیفے سنائے ہیں جو تمہارے دانت نہیں بند ہو رہے؟ اذہان کی مسکراہٹ پر لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ یو فیل جیلس؟ ہر ایک کے پاس سیم ٹیلنٹ تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ کافی عرصے بعد ہلکا پھلکا فیل کر رہا تھا۔ آخر ہو کیا چیز تم ریحا میڈم؟ کون سے ٹیلنٹ ہے تمہارے پاس جو مردوں کو قابو ہی کر لیتی ہو؟ صبح آہان کا اپنے ساتھ تلخ رویہ یاد آتے بھی وہ اس لمحے اس سے جلن ہوئی تھی۔ آفس میں بیٹھے وہ سر مسل رہا تھا، ٹیک لگانے سے پیچھے تکلیف سی ہوئی تھی جب اپنے آفس میں 3 گارڈ سمیت وہ بندے داخل ہوتے دیکھ رگوں میں طیش ابھرا تھا۔ یہ میرے آفس میں کیسے آئے؟ کریڈل کان سے لگائے اس کی دھاڑ سے اس کی گارڈ سمیت پیے اندر آیا تھا۔ سر آپ انہیں جانتے نہیں؟ شاید میر سبطین۔ وہ کچھ بولتا کے سامنے بیٹھا میر سبطین کاپی سے چپ کرا گیا۔ جاؤ تم جوان، خون تھوڑا جوش مار رہا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، اور ٹیبل پر ہاتھ مارتے بولا تھا، آرام سے دیکھو، میں یہاں صلح صفائی سے کام لینے آیا ہوں، دانیال کی طرف سے معافی مانگنے۔ یہ اس وکٹم سے میرا مطلب ہے تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگ لے گا۔ تم نے اعلیٰ ظرف دکھایا، اس ملک میں تم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ آئی سیڈ لیو، ورنہ یہیں ٹھوک دوں گا۔ جیکٹ سے پسٹل لیتے ری لوڈ کرتے وہ اس پر تان چکا تھا، اس کی باتیں زہر اتار رہی تھی، جیسے اس کی بیوی نہیں وہ بے لباس ہو رہا ہو یہاں۔ گن نیچے کرائے کر ایسی تو جانتا نہیں شاید سامنے کون ہے؟ اس کے گارڈ دونوں جانب سے گن تان چکے تھے۔ تحمل سے سنو، یہ چیک جتنی اماؤنٹ چاہتے ہو بھرو، اس کے علاوہ تمہاری پوسٹ چینج ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، دانیال کے ساتھ شامل 2 لوگوں کو خود موت کی گھاٹ اتاروں گا، تمہارا بدلہ پورا۔ وہ چیک بک ٹیبل پر پھینکتے بولا تھا، تیرے بیٹے پر 100 کتے نہ چھوڑ دوں کمینے غلیظ، پھر تیرے کام آئے گی یہ دولت۔ نکل یہاں سے۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھتے پسٹل اس کے ماتھے تک لایا تھا۔ کام ڈاؤن، یہ برا ثابت ہوگا تیرے لیے، بہت ہوا، پیار سے سمجھایا میں نے، چل اب مان جا ورنہ میرے بیٹے کو کڈنیپ کرنے کے ہرجانے بھرتے ہی تیری زندگی گزر جائے گی۔ غور کرنا یہ جاب رہے گی یا ناکڑ۔ وہ اپنے گارڈز کو گنز نیچے کرنے کا اشارہ کرتے اٹھتے ہوئے بولا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹا تھا ایک فائر کی آواز گونجی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیچھے سے فائر کر چکا تھا۔ یکدم اس کے آفس میں بھونچال سا مچ گیا تھا۔ نیوز پر چیختی چلاتی خبر نے ہمدان کو آگاہ کیا تھا۔ اس ٹائم کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ سینئر اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی سی کے علاوہ کچھ مزید لوگ وہاں تھے۔ آپ اپنی حرکت کا جواز دیں گے غازیان؟ اختیارات انسان کے ہاتھ میں ہوں تو ان کا یوں استعمال کرتے ہیں؟
کمشنر نے اپنے عین سامنے کرسی پر براجمان ایک سلجھے بندے کی حرکت پر دنگ ہوتے کہا، میرا بس چلتا تو میں اس کی جان لے لیتا۔ ہمدان نے تیکھی نظر ڈالتے اس کا جواب سنا تھا، ٹیمپر لوز کرنا آپ کی ٹریننگ میں نہیں ہے۔ وہ خاص سے چباتے اپنا حصہ بات میں ڈال چکے تھے۔ تو یہ آپ کا ایک ویل نون سینئر اتھارٹی رکھتے بندے کے ساتھ رویہ ہے، تو کمزور لوگوں کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہوگا؟ ذاتی مسائل کو پروفیشنل سے ایمرج نہیں کریں۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد ان کا بیان ریکارڈ ہوگا، تب تک کے لیے آپ فائر ہی سمجھے خود کو۔ محکمہ آپ کو حراست میں لیتا ہے۔ ڈسمس ہیں آپ جاب سے۔ یہ کیا حرکت تھی غازیان، جانتے بھی ہو؟ وہ آ کر فضول بکواس کر رہا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے جلتی آگ میں تھا۔ بکواس تو ہوگی یہ غازیان، یہ تمہیں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب ایسے اپنا ٹیمپر لوز کرنے کے بجائے بردباری سے سہن کرو۔ وہ خاصے چباتے لہجے میں باور کرا رہے تھے۔ نور اکیلی ہے گھر میں، اس کے پاس سیل فون بھی نہیں ہے۔ ڈیم شٹ، میں اس کے سینے میں گولی اتارنا چاہتا تھا۔ شام کے سائے محسوس ہوتے وہ مٹھی بھیجتے اس شخص کو گفتگو یاد کرتے بولا تھا، جب تک اس کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تم اسی جگہ نظر بند ہو۔ وہ بند کمرے نما آفیسر سے ہوئے گناہوں کے اگلوانے والی ہلکی سی روشنی پر مبنی سیل دیکھتے بولے، میر صفدین کو ہوش آ گئی ہے۔ وہ کال ریسیو کرتے بولے تھے، بیان ریکارڈ کروانے کے دوران میں ملنا چاہوں گا۔ اگر آپ نے اس کمینے سے کوئی معاہدہ طے کیا تو میری شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کی آواز نے ہمدان کے قدم روکے تھے۔ شٹ اپ! وہ اس پر غصے بھری نظر ڈالتے نکل چکے تھے، جو اپنا جاب کیریئر داؤ پر لگا چکا تھا۔ اندھیرا دیکھتے وہ لاؤنج سے روم میں آ گئی تھی۔ آج اپنی حرکتوں سے کتنا کچھ اسے باور کرا گیا تھا۔ دانستہ اپنا چہرہ اور ہاتھ اس کے لمس سے جلتا محسوس ہوا تھا۔ شدید نوک ہوتے دروازے سے لاؤنج کے سرسراتے پردے اسے خوفزدہ کر گئے تھے۔ اس کے پاس تو چابی تھی، پھر دروازے پر کون تھا؟ دل تھامتے وہ دوپٹہ لپیٹے کی ہول سے دیکھ رہی تھی۔ ہمدان کا چہرہ واضح تھا، پھر بھی احتیاط کے لیے وہ پوچھ بیٹھی تھی، کون؟ ہمدان ہوں نور۔ ڈور کھولتے وہ حیرت کے ورطے میں ڈوبی تھی۔ انکل آئیں نا دانستہ۔ وہ اپنے باپ کے علاوہ ہر مرد سے خوفزدہ ہی ہوتی، پر وہ اس کا باپ تھا جو اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ دروازہ نہ کھولنے کا تو جواز ہی نہیں تھا۔ نور تم اپنے بابا کی طرف آج رات چلی جاؤ، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شال وغیرہ لے لیں آپ بیٹا۔ وہ اس کے روم کے طرف بڑھے، کبرڈ کھولے کچھ ڈاکومنٹس لے رہے تھے۔ غازیان کہاں ہے؟ لمحے میں وجود سنسنایا تھا، دماغ جیسے شل سا ہوا۔ اتنا ہنگامہ برپا ہوا آپ نہیں جانتی۔ ناقابل فہم تاثرات وہ کاغذات لیتے لاکر بند کر رہے تھے۔ دیکھیں بیٹا، آپ جانتی ہیں آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے، وہ اس کو لے کر اپنا ٹیمپر بہت لوز کر جاتا ہے، جیسے کہ آج۔ مطلب؟ وہ انجان سی کیفیت میں کھڑی بنویں اچکا گئی تھی۔ مطلب وہ آپ کی کڈنیپنگ میں ملوث میر صفدین پر فائر کر چکا ہے۔ ہی از ناؤ ڈسمسڈ، ڈپارٹمنٹ کی حراست میں ہے وہ۔ کیا؟ سکتہ ٹوٹتے وہ ہوش میں آئی جو وہ اپنی جاب خطرے میں ڈال چکا تھا۔ اس لمحے اپنے قدم زمین پر جمانا مشکل لگا، دم گھٹنا سا لگا تھا۔ دن کے مناظر فلم کی طرح نظروں کے سامنے تھے۔ کیا گنہگار کی رسی کو اتنی ڈھیل ملتی تھی؟ وہ اس کی وجہ سے کیا کر رہا تھا؟ اس لمحے ہمدان سے نظریں چرا رہی تھی وہ۔ اذہان شام کے لیے مجھے اپنی فرینڈ کی انگیجمنٹ تھیم کے اکارڈنگ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ نیل فلاور سائڈ ٹیبل پر رکھتے مرر سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے بولی، دنین فی الحال میں بزی ہوں، تم آن لائن کر لینا۔ وہ کف لنکس بند کرتے مصروف ہی بولا تھا، تمہارے پاس کبھی میرے لیے ٹائم ہے اذہان؟ یہ ہمارا ہنی مون پیریڈ ہے، لیکن نہیں، ایک تو میں عذاب سے گزر رہی ہوں، اوپر سے تم موڈ کا بیڑا غرق کر دیا کرو۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ناگواری سے بولی تھی، کون سے عذاب سے گزر رہی ہو تم؟ ماں بننا عذاب ہے تمہارے لیے؟ وہ اس کو پیچھے سے ہزار میں لیتے بولا، کنٹرول۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے جھٹک چکی تھی۔ یار میں دیکھ رہا ہوں تم چڑچڑی ہو رہی ہو، شاید یہ اس سچویشن میں ہوتا ہے۔
اس کے سراپے پر نظر ڈالی تھی۔ میرون سلک کی نائٹی میں اس کا رنگ مزید دمک رہا تھا، کندھوں تک آتے بال بکھرے، وہ فریش سی ہوئی۔ ہوپ سو میں ایک اچھا باپ بن سکوں۔ اس کے گال پر لب رکھتے وہ اسے اپنے رویے سے حیران کر رہا تھا۔ پہلے اچھے شوہر تو بن جاؤ، مجھے ہمارے رشتے کی خوبصورتی نظر نہیں آتی، وہ ناراض سی بولی تھی۔ ناشکری نہ بنو، رہی رشتے کی خوبصورتی تو ہم دونوں نے نامحرم رشتے کو نکاح سے پہلے چنتے ساری خوبصورتی ختم کر لی۔ اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا، وہ افسوس زدہ ہوا۔ طنز مجھے کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کے سینے پر زور دیتے آگ بگولا ہوئی تھی۔ میں تمہیں طنز نہیں کر رہی بلکہ خود کو بھی برابر گنہگار مانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ پانے کی چاہ میں بہت کچھ کھو دیا۔ وہ اس کی فیروزی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتے ناقدرانہ انداز میں کھوئی سی بولی۔ پچھتا رہی ہو؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیا تم اس گھر کے بیٹے ہو؟ پھر تم میں اور احان میں اتنا فرق کیوں؟ یہاں تک کہ تمہارا روم دیکھو، جبکہ اس کا روم اتنا بڑا ہے۔ وہ طاہرانہ نگاہ بیڈ سے لے کر ڈریسر اور وارڈروب پر ڈالتے، گرے تھیم میں ملے جلے پینٹ شدہ کمرے پر ڈالتے بولی۔ میں اس گھر کا بیٹا ہی ہوں۔ میرا اور بھائی کا روم سیم ہے، بس ایک بالکنی کا فرق ہے۔ اس کا روم گارڈن سے فرنٹ پر، سو ان کے روم میں بالکنی اضافی ہے۔ وہ شوریک کی جانب گیا تھا۔ انسان کو جتنا بھی مل جائے پر پھر بھی وہ اسے مزید پانے کی چاہ ہوتی ہے۔ بہتر سے بہترین کی خواہش تو ہر انسان کی ہوتی ہے۔ مجھے کیا چاہیے؟ ریحا کی چیزیں مجھے کیوں اٹریکٹ کر رہی ہیں؟ کوٹ تو پکڑا دو میرا۔ اس کی بات سے وہ مسکراتے لب سکیڑ چکی تھی۔ ایک تو یہ ٹیچرز پتہ نہیں ہمیں کھوتا سمجھتے ہیں۔ ٹریلر دکھا کے پیپرز میں فلم ہم سے ریلیز کرواتے ہیں۔ اسائنمنٹ، پریپریشنز، کوئزز، مڈ فائل، میری آدھی زندگی تو اسی میں گزر گئی ہے۔ اب تو پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یا اللہ، کیا ہوتا ہے بلا شادی کے بعد بھی پڑھو؟ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ٹانگیں چلاتے خود سے بڑبڑاتے سارے نوٹس پھیلائے تھی۔ ریحا، یہ کیا حالت ہے روم کی؟ ثانیہ چیزیں سمیٹتے بولی، جس کا بیگ اور عبایا اور اسٹولر صوفے پر تھا، جبکہ سائڈ ٹیبل سے لے کر بیڈ پر کاغذ، چائے کا کپ سمیت کھانے والی ٹرے بھی وہیں تھی۔ آپ نہیں کریں، میں کر لوں گی بڑی ماما۔ وہ اپنے کمرے کی حالت دیکھتے ان کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، ان سے اب رشتہ بدلتے ساس بہو والا ہی بن گیا تھا۔ احان کو بکھراؤ پسند نہیں، آ کر بولے گا۔ وہ تھوڑا سخت ہی بولی تھی۔ ایکچولی صبح میری فرسٹ پیپر ہے، تیاری بالکل بھی نہیں ہے، اسی لیے تھوڑا چیزیں سمیٹنے کا ٹائم نہیں لگا۔ وہ 11 بجے یونی سے آتے آدھے گھنٹے بعد ہی بکس میں سر دیے بیٹھ گئی تھی۔ لیکن پھر بھی خیال کیا کرو جی، وہ برتن لے جاتے بولی، جبکہ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ابھی وہ بمشکل دوبارہ پڑھنے کا ٹیمپو سیٹ کر پائی تھی جب چیختے فون نے توجہ کھینچی تھی۔ کہاں گیا؟ بیڈ پر بکس کے نیچے چیختا فون اسے بڑی مشکل سے ملا تھا۔ نمبر دیکھتے ہی چھوٹی، جو ابھی اٹینشن سیکر کے نام سے سیو تھا، میرا اٹینشن سیکر، زیر لب مسکراتے وہ کان سے لگائی تھی، مجھے مس کر رہی تھی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بولا تھا، قسم سے میں فضول ٹائم ضائع نہیں کرتی۔ وہ ساتھ ساتھ پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہی تھی۔ بٹ آئی مس یو۔ چلو اب مجھے کال بیک کرو اور کہو احان آئی آلسو مس یو، ہری اپ۔ احان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پیپر پیچھے کرتے فون کان سے ہٹائے اس اچھے بھلے تمیزدار بندے کی چھچوری حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ حان کی جان مجھے ٹھیک کہاں رہنے دیتی ہے؟ اس کی غمگین آواز سے وہ مسکرائی تھی۔ کام کی بات تو کریں ورنہ میں کال کاٹ رہی ہوں، بیزی ہوں میں۔ وہ سرخی کے رنگ لیے تذ بذب ہو رہی تھی۔ اوکے، کام کی بات تو پھر آج شام 5:30 ڈنر ہے، میری کولیگ کی طرف ریڈی رہنا۔ اوہ ہاں، فیمیل کولیگ، ریحا نے خاصا زور دیتے ابرو جھکاتے بات درمیان میں کاٹی تھی۔ بیوی والے فیز میں جاتے شک کر رہی ہو مجھ پر؟ اس کی کھٹکتی آواز میں واضح تبسم محسوس کر رہی تھی وہ۔ حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، مخص خوش فہمی۔ بہرحال میں بیزی ہوں، لہٰذا فون رکھیں۔ وہ بات بدلتے بولی، یہ 10 بار مجھے بیزی کا بتا چکی ہو، اب بات سنو، مجھے کورٹ سے آج فیکٹری جانا ہے، بابا کے ساتھ ضروری
میٹنگ میں لیٹ ہو جاؤں، شاید میرے کپڑے ریڈی کر دینا اور خود ریڈی رہنا، میرے دلائے میرون ڈریس میں اچھا سا اوکے۔ وہ سارا پلان سیٹ کر چکا تھا۔ ریحا نے پوری بات سننے کے بعد لب وا کیے۔ آپ کا ڈنر کینسل نہیں ہو سکتا؟ میں واقعی بزی ہوں اہان، صبح میرا وہ بات اچک چکا تھا۔ نہیں کینسل ہو سکتا نا، پچھلے ویکینڈ کینسل کیا تھا۔ نو آرگیو۔ اہان سنے تو فون کان سے ہٹاتے دیکھا کال کاٹ چکا تھا۔ وہ پڑھ لیا تم نے سر؟ ریحا اس بار پاسنگ مارکس بھی نہیں آنے، سوچتے گھڑی دیکھی جہاں 3 بج رہے تھے۔ 6 بجے شاور لے کر وہ ڈریس لیے مرر کے سامنے تھی جب اس کا روم نوک ہوا تھا۔ یس کمنگ۔ دوپٹہ اوڑھتے وہ کبرڈ کی جانب گئی تھی۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو، آپ سے ایک فیور چاہیے تھی۔ وہ بیڈ پر پڑے کپڑوں پر نظر گاڑے بولی۔ دنین کی آواز سے کبرڈ سے جیولری نکالتے وہ پلٹی تھی۔ جی وہ کیسے کہوں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، وہ ہونٹ چبا رہی تھی۔ دنین منہ سے کہیں، وہ مسکراتے قریب گئی تھی۔ وہ مجھے آپ کا یہ میرون ڈریس چاہیے تھا، میرے دوست کی انگیجمنٹ تھیم کے اکارڈنگ میرون ڈریس کوڈ تھا۔ میرے پاس میرون کلر میں ڈریس نہیں، اذہان فری نہیں تھا آن لائن، مجھے کوئی میرون کلر پسند نہیں آیا۔ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ آپ کے پاس میرون کلر میں، وہ للچائی نظروں سے بیڈ پر پڑا ڈریس دیکھتے بولی تھی۔ آپ کا یہ ڈریس میں آج رات پہن سکتی ہوں، پلیز انکار نہیں کرنا۔ وہ اس کے چہرے کے ناقابل فہم تاثرات دیکھتے انکار ہرگز نہیں سننا چاہتی تھی۔ ایکچولی مجھے بھی کہیں جانا ہے۔ ریحا اتنا بولتے ہونٹ بیچے خاموش ہو گئی۔ اٹس اوکے، مجھے لگتا تھا آپ سے مل جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، میں کوئی اور پہن لیتی ہوں۔ ریحا کو انکار اچھا نہیں لگا۔ ایک ڈریس کی تو بات تھی، ویسے بھی وہ کون سا تھیم فالو کر رہے تھے جس میں میرون ڈریس لازمی تھا، پر اہان نے خود کہا تھا اسے۔ وہ چند لمحے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اٹس اوکے، میں تھیم فالو نہیں کرتی، آپ زیادہ نہیں سوچیں۔ وہ بولتے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے دروازے کی جانب چلی گئی تھی۔ دنین رکیں، وہ تو انتظار میں تھی، فوری سے پلٹی تھی۔ آپ پہن لیں، میں کچھ اور پہن لیتی ہوں۔ اسے انکار کرنا مناسب نہیں لگا۔ سچ میں تھینک یو سو مچ ریحا بھابی۔ وہ ڈریس جھٹ سے لیتے اسے زور سے گلے لگا چکی تھی۔ نو نیڈ۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ اس کی جانب کے بعد گہرا سانس بھرتے وارڈروب کو چھانتے اپنے لیے اسکن اور براؤن کمبینیشن کی فراک نکالی تھی۔ چینج کی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی رنگت سے ملی جلتی فاؤنڈیشن لگاتے، ہونٹوں پر گلابی سینٹ لگاتے، گال ہائی لائٹ کرنے کے بعد بھوری آنکھوں کو کاجل اور مسکارے کا ٹچ دیتے بال برش کیے تھے۔ ہلکی سی ڈنر کی مناسبت سے تیاری کی۔ وہ مسکراتے کانوں میں گولڈ کے ایئر رنگ پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، اس کی محبت کی رنگت لیے گاڑی کے ہاتھ سے شرمائی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 6:30 ہو گئے تھے۔ وہ تیار سی لاؤنج میں کھڑی تھی، بال کندھے سے آگے ڈالے ہوئے تھے، قدم قدم سیڑھیاں چڑھتے لاؤنج کی حدود میں اس طرح پشت کیے کھڑے دیکھ حیران تھا۔ کف لنکس موڑتے وہ اس کی جانب آیا جہاں وہ پشت کیے کھڑی تھی۔ یہاں میرے انتظار میں تھی۔ اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے وہ سرگوشی کرتا کہ وہ پلٹی تھی۔ آپ میں، وہ اس کے لمس پر گڑبڑاتے، آنکھیں سکیڑتے، فون سے نظریں ہٹاتے اس اچانک افتاد سے ہم کلام ہونا چاہتی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگا ریحا۔ اہان ماتھے پر مٹھی سے مکہ مارتے شرمندگی سے سرخ سا پیچھے بھٹکا تھا۔ اسے اسی سیم ڈریس میں بھرپور سجی دیکھ وہ کیسے اندازہ نہیں کر پایا وہ ریحا نہیں ہے۔ اٹس اوکے، ڈریس سے لگا آپ شرمندہ نہیں ہو۔ ایکچولی ریحا بھابی کو یہ ڈریس شاید کچھ خاص پسند نہیں تھا، اس لیے میرے ایک بار مانگنے پر مجھے دے دیا، لیکن شاید آپ کو اچھا نہیں لگ رہا۔ ناگوار بال اس لمحے اس کے ماتھے پر آئے تھے۔ وہ کیسے اس کی دی چیز کسی کو بھی دے سکتی تھی؟ آج اسے اپنے فیورٹ کلر اور پسند کے ڈریس میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اوپر سے ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ سے اسے مزید تیش دل آ گئی۔ وہ بغیر جواب دیے روم میں چلا گیا۔ اف دنین، وہ لب دباتے ارد گرد چور نظروں سے دیکھتے اپنے بال جھٹک رہی تھی۔ روم میں داخل ہوتے بکھرے ڈریسر کو دیکھتے تنہائی کا سامنا ہوا، بازو پر ڈاکو ڈالا کوٹ صوفے پر پھینکتے وارڈروب کھولی تھی، کپڑے لیتے نظر اچانک نیچے پڑی تھی، اپنے دیے بریسلٹ کی بے قدری نیچے جھٹکتے مٹھی میں تھامتے مزید خوشگوار موڈ تباہ کرتے غصے میں اضافہ کر گئی تھی۔ آ گئے آپ؟ وہ واش روم سے اس لمحے باہر آئی تھی۔ ہلکے نم بال پشت پر بکھرے سے تھے، نیٹ کی براؤن شارٹ فراک اور کیپری جس میں سکن ہی گلے پر دھاگے اور موتیوں کا کام تھا۔ میں تیار، آپ اس کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔
آج کچھ فارمل ڈریس، بلیک کوٹ نہیں، آفٹر آل ہم ڈنر پر جا رہے ہیں، مجرم کے گھر نہیں۔ سنو بلیک ڈریس، اس کا کوٹ ہینگ کرتے اس کو براؤن شرٹ تھمائی تھی۔ میری مرضی کی تمہیں بالکل پرواہ نہیں تو مجھ سے کیوں امید لگا رہی ہو پھر؟ شرٹ بیڈ پر پھینکتے وہ صوفے پر غصہ ضبط کیے چلا گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی اس کے بگڑے موڈ کو۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اس تک گئی کہ اپنی تیاری بھی اس لمحے بے معنی سی لگی۔ اور ریلی جب میں نے کہا تھا تم میرون ڈریس پہنو گی، پھر بھی تم نے نہیں پہنا بلکہ اپنی ناپسندگی کا اظہار کرتے آگے کسی کو تھما دیا۔ لمحہ لگا اسے سمجھنے میں۔ میری بات تو سن لیں، وہ ڈریس کاؤچ پر اس کے نزدیک بیٹھی تھی۔ نہیں سننے مجھے، نہ تمہیں میری ویلیو ہے نہ ہی میری دی ہوئی چیزوں کی کوئی ویلیو ہے۔ اگر تمہیں اتنا ہی ناپسند تھا تو جلا ڈالتی۔ وہ براؤن رنگ میں کھڑی، وہ فی الحال اسے زہر لگی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی ویلیو ہے، میں انکار نہیں کر سکی تھی بس۔ وہ مکس اتنی سی بات پر کیوں ناراض ہو رہا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ریلی تمہارا تو میرے ساتھ جانے کو بھی دل نہیں تھا، رائٹ؟ زبردستی جو کر رہا تھا میں، وہ مزید تیز لہجے میں دن میں کی گئی کال کی یاد دہانی کراتے یہ بات بھی اس میں جوڑتے بولا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ تمہاری لاپرواہی مٹھی میں بند بریسلٹ کے سامنے کرتے بولا۔ کبرڈ سے نیچے گرا ملا ہے مجھے، یہ جانتی ہو بھی یہ کتنا ایکسپینسو تھا؟ اگر ملازمہ کے ہاتھ لگ جاتا تو۔ ناؤ یو گرو اپ، اب تو کم از کم کیئر لیس نہیں ہو۔ جیولری لیتے مجھے اندازہ نہیں ہوا کیسے گر گیا۔ آئی ایم سوری، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ ہم لیٹ ہیں، پلیز منہ ٹھیک کر لیں۔ وہ انا سائڈ پر کرتے گھڑی دیکھتے پھر سے بولی تھی۔ باڑ میں گیا، نہیں جانا مجھے کہیں بھی۔ وہ دل تھام کے رہ گئی جو روم کا دروازہ زور سے بند کیے بغیر اس کی سنے چلا گیا تھا۔ روم سے باہر نکلتے وہ لاؤنج میں چلا گیا تھا جہاں چند لمحوں بعد پھر سے فون پر مصروف سی نظر آئی تھی کہ وہ نظر نہیں اٹھا پایا تھا اس لمحے کہ وہ اتنا بے اختیار کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اسے پہچان نہیں پایا۔ ماتھا انگوٹھے اور 2 انگلیوں سے مسلتے مزید اسے ان کپڑوں میں دیکھتے سر درد ہوا تھا۔ اب تم یہ نہیں کہنا میں خود جاؤں، وہ فون پر آگ برساتے بولی تھی۔ دنین بیزی ہوں میں بابا کے ساتھ، تم کینسل کر دو۔ واٹ؟ فون سے ابھرتی اس کی آواز سے وہ اب چلائی تھی۔ آہان نے اس کی بلند آواز پر غصہ ضبط کیا تھا جب بی جان کو تھامتے ثانیہ وہاں لاؤنج میں آئیں۔ آہان کیا ہوا بیٹے، خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بی جان کا پہلا سوال اس کو لاؤنج میں دیکھتے ہوا تھا۔ جی بی جان، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتے اب وہ مزید سوالوں سے بچنے کو صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ ریحا کہاں ہے؟ اسے کہو چائے بنا کر دے تمہیں۔ پھر درد کی گولی لو کوئی۔ ریحا بی جان نے بولتے اسے آواز دی تھی۔ بی جان میں بنا دیتی ہوں، اس کا پیپر ہے صبح۔ وہ جو کوچ پر نیم دراز تھا اس کے انکار کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ ایک تو یہ آج کل کی پڑھائی ساری عمر جان نہیں چھوڑتی۔ اوہ بی جان، تم کہاں جا رہی ہو اتنی رات؟ وہ آنکھ بچاتی نکسک تیار دنین پر نظریں گاڑے تھیں۔ چلو جی، ٹوکنا تو لازمی ہے نا؟ دنین ضبط کیے مڑی تھی۔ بی جان، وہ میری دوست کے ہاں فنکشن ہے تو وہاں جا رہی ہوں۔ وہ باریک دوپٹہ سر پر لیتے فرمان برداری کا ثبوت دے رہی تھی۔ کس سے پوچھ کے ثانیہ؟ تم نے اسے اجازت دی آدھی رات دوستوں کے گھر جانے کی؟ اذہان کہاں ہے؟ تم اکیلی کس کے ساتھ جا رہی ہو اس ٹائم؟ ڈرائیور کے ساتھ، بچی تھوڑی ہوں میں بی جان۔ وہ کوفت زدہ ہوئی۔ درین کیا طریقہ ہے یہ؟ ثانیہ نے فوری لب و لہجے پر سرزش کیا تھا۔ واپس جاؤ اندر، کہیں نہیں جا رہی تم؟ ہمارے گھر میں کوئی آدھی رات کو یوں لڑکی کو سیر سپاٹوں پر اکیلے نہیں بھیجتا۔ اگر تمہارا میاں ساتھ ہوتا جاتا تو اور بات تھی۔ اذہان سکندر کے ساتھ آفس میں ابھی بیزی ہے، وہ ساتھ چل رہا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ ثانیہ کی اتنے نرم طبیعت کے بعد اس طرح کی سختی پر وہ کڑتی رہ گئی تھی۔ جا رہی ہوں، اتنی روک ٹوک کے بعد۔ میرا بھی کوئی موڈ نہیں۔ عجیب ہی دوسروں کی لائف میں انٹرفیئرنس کا سسٹم ہے۔ آہان نے اس کی بدتمیزی پر بازو آنکھوں سے ہٹایا تھا۔ ششدر چھوڑتے وہ چلی گئی تھی۔ یہ کچھ زیادہ زبان دراز نہیں؟ بی جان حیرت میں تھی۔ نہیں بی جان، بس شاید غصہ کر گئی ہے ورنہ ایسی نہیں ہے۔ ثانیہ نے اپنی شرمندگی چھپائی تھی۔ کافی پیتے اس کا دماغ پرسکون ہوا تھا۔ ڈنر کے دوران بھی وہ آنسو پیے تھی جو بلانا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ 2 گھنٹوں تک وہ روم میں بیٹھا اس سے بے نیاز لیپ ٹاپ میں بیزی رہا تھا۔
جان بوجھ کر وہ کام کر رہا تھا، وہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ 11:30 پیپرز سمیٹتے اس کو دیکھا جو بیڈ پر پیپرز پر جھکی تھی۔ شاور لیتے وہ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں باہر آیا تھا، مرر سے فریش تھا۔ اسے دیکھا جو انہی کپڑوں میں پشت پر بکھرے بال کیچر میں جکڑے بیڈ پر نوٹس میں سر دیے اس سے بے نیاز رہی تھی۔ سمیٹو یہ سب۔ بستر سے نوٹس پرے ہٹاتے وہ سرد لہجے میں بولا کہ وہ اس کی نظروں سے تڑپ گئی تھی۔ اس کی سائیڈ پر پیپر سمیٹے جگہ بنائی تھی۔ وہ خاموشی سے سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے اپنی جگہ پر دراز ہوا تھا۔ بے بسی سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ آخر اتنی بے رخی کیوں؟ چوڑیاں اتارو اپنی۔ اس کی بھاری ہوتی آواز سے وہ ضبط کیے اپنی اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ رات کے اس خاموش ماحول میں اب بس چوڑیوں کی کھنک سے ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ کلائی سے نوچتے، نکالتے، ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے، خود اٹھتے وارڈروب سے اب اپنے کپڑے نکالے تھے۔ وہ واضح زور سے بند ہوتا دروازہ محسوس کر رہا تھا۔ نم چہرے سمیت وہ واش روم سے نکلی تو نیم اندھیرے سے سامنا ہوا۔ گہری سانس بھرتے اس لمحے اپنے نوٹس اٹھاتے صوفے پر آ گئی تھی۔ دوسری طرف وہ جاگتے ساری کارروائی ملاحظہ کرتے لب بھیجے اس کو منانے کے فی الحال ہرگز موڈ میں نہ تھا۔ موبائل کی ٹارچ آن کرتے وہ پڑھنے میں مصروف ہوئی تھی۔ دل تو اچاٹ سا تھا۔ انہی سب میں صبح جلدی کا الارم سیٹ کرتے وہ وہیں کاؤچ پر سو گئی۔ صبح تیز بجنے والے الارم سے آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پاتے خوشگوار حیرت ہوئی تھی جبکہ وہ شاید واش روم میں تھا۔ چند لمحوں بعد دیکھا وہ شاید وضو کر کے آیا تھا، لیکن اس کی خوشگوار حیرت اس کی خاموشی پر ختم ہو گئی تھی۔ گھڑی 4:30 کا ٹائم بتا رہی تھی۔ وہ بھی بکھرے بال سمیٹتے نماز کے لیے اٹھی تھی۔ میں ہرگز نہیں مناؤں گی احان، بلاؤں گی بھی نہیں۔ جائے نماز پر دعا میں بھی یہ سوچ تھی اس کی۔ میری فائل کہاں ہے؟ ایک چیز بھی نہیں ملتی اس کمرے سے میری۔ ساری چیزیں الٹاتے پلٹاتے وہ غصے میں تھا۔ خاموشی سے اس کے عین سامنے پڑے سائڈ ٹیبل پر سے اٹھاتے اس کو تھما چکی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا۔ باقی چیزیں کیز، وائلٹ گھڑی ڈریسر پر خاموشی سے رکھتے وہ باہر چلی گئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ آ جانا، لیٹ ہوں میں۔ کافی کے گھونٹ حلق میں اتارتے ناشتے کی ٹیبل پر اسے بولتے وہ چلا گیا تھا۔ کوئی بیسٹ آف لک نہیں۔ نو فور ہیڈ کس۔ میں آپ کو بلاؤں گی۔ میں آپ کو بلا گئی تو کہنا۔ مجھے چھوڑ کے چلے گئے نا۔ اب میری بے رخی دیکھیں آپ۔ روم میں بیگ میں ایڈمٹ کارڈ اور چیزیں رکھتے وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے آنسو بار بار صاف کر رہی تھی۔ کل سے ساری باتیں سوچتے وہ اس کی دی چیز کسی کو بھی دے دے گی۔ احمق لڑکی خود کی بے اختیاری میں ہوئی غلط فہمی سے پر شدید غصہ آتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ کچھ زیادہ بے رخی دکھا آیا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران فون کان سے لگایا۔ جی مما، ریحا کا پیپر ہے آج۔ ناشتہ صحیح سے نہیں کیا اس نے۔ زبردستی اسے ناشتہ کروا دینا کچھ پرسکون ہوا تھا۔ میں کیس کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر رہا فی الحال۔ سمجھو ایسے معاملات میں خواری کے علاوہ کچھ نہیں۔ میر سبطین کی بات پر ہمدان مکث لب بھیج گئے تھے۔ غازیان کی جاب خطرے میں نظر آئی تھی۔ وہ مکث ایسے لوگوں کے ماتحت تھے نہ جیسے ریلیز پر اس لمحے وہ پوری رات حراست میں رہنے کے بعد آزاد ہوا تھا۔ اس کا گارڈ گاڑی لیے کھڑا تھا۔ صبح کا اجالا ہلکا سا نمودار ہوا تھا۔ عرصے بعد جائے نماز بچھایا تھا کہ فجر کی رکعات بھی وہ بھولی تھی۔ اس لمحے شرمندگی کی انتہا محسوس ہوئی تھی کہ وہ بے تحاشا روئی کے سجدے میں جانے کی ہمت نہ تھی۔ رکوع تہجد سجدہ جیسے تیسے ٹوٹی پھوٹی نماز ادا کی۔ اللہ جیسی بھی ادا کی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مجھے تو یہ قبولیت کے قابل بھی نہیں لگتی۔ اللہ بس ہے میری نماز پڑھی نہیں کہ شکوہ پہلے تیار تھا۔ اس شخص کو میرا نصیب بنایا تو مجھے سکون بھی دے دے، اتنی ڈھیل نہ دے ظالموں کو کہ میری ہمت جواب دے جائے۔ میں اس کی ہر پریشانی کی وجہ ہوں۔ میری ذات مجھے بے مقصد سی لگتی ہے۔ سفید باریک کروشیے کے بارڈر والے دوپٹے کے ہالے میں لپٹا چہرہ آنسو سے تر ہوتے سرخ تھا۔ میرے لیے دعا مانگ رہی ہو؟ دھک سے دل رہ گیا جو اس کے کمرے میں صوفے پر براجمان تھا۔ وہ کب آیا دانستہ اسے پتہ نہیں چلا۔ یہ مکث خیال تھا، عکس تھا؟
سکتہ تو تب ٹوٹا جب وہ جائے نماز ہی چھوڑتے بھاگتے اس کے سینے سے لگتے اسے ششدر کر چکی تھی۔ اس کے گرد بازو ہلکے، وہ سختی سے اس کی گردن دونوں بازوؤں سے جکڑے تھی۔ وہ جو صوفے پر تھا سنبھلے بنا پیچھے گر گیا تھا۔ یہ امیجینیشن ہے میری، تم صرف میری امیجینیشن میں مجھے اچھے لگتے ہو، پورے وجود میں صرف تمہارا دل۔ اس کی گردن میں مجھ پہ وہ بھیگی سی سرگوشی کیے تھی۔ یہ حقیقت ہے، مجھے نہیں پتا تھا جیل کے بعد اتنا وارم ویلکم ملے گا۔ بیوی کا اسٹرانگ ہگ۔ لب مسکرائے تھے کہ وہ اپنا چہرہ سینے سے نکالے، سر اٹھاتے، اپنی سیاہ نم پلکیں اٹھاتے۔ ساکت تھی، وہ سچ میں تھا۔ آپ میں تم، وہ بازو گردن سے نکالے جلسی ہوئی تھی۔ از ایکول ٹو دی غازیان نور۔ وہ اس کی کلائی تھامتے قریب کر گیا، سرخ دوپٹے میں لپٹا چہرہ نرمی سے جھکتے اس کی پیشانی پر جھکتے اس کی سانسیں روک گیا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ دوپٹے کی گرہ کے کنارے تھا۔ وہ جانے کتنی دیر بے بس لمحوں کی زد میں